دنیا بدل جائے گی، جو رات کو میں نے پڑھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور خاص کر کے جنہوں نے میں نے پڑھی مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس کو روایت کو نقل کیا کہ ایک بندہ تھا، اس کی فیکٹری تھی، مل آنر آدمی تھا، فیکٹری والا آدمی تھا۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک دن وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ میرے باہر جو ہے فیکٹری کے گیٹ کے باہر ایک کتا ہے، اور وہ کتا اس انداز میں ہے کہ اس کی تینوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ ایک ٹانگ کی جانب سے گھسیٹ کے میری فیکٹری کی جانب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کتے کو دیکھا تو مجھے بڑا ترس آیا کہ میں نے کہا کہ یار یہ کہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ اس حالت میں کہ اس کی تینوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، زخمی ہے، تو میں نے نہ اس کو ملازموں سے کہا اس کو گھسیٹ کے اپنے یعنی کہ اس فیکٹری کے گودام میں لا کے پھینک دیا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ میں کیوں نہ اس کا علاج کرواؤں، یہ جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس سے پیار کرنا چاہیے، رحم کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے موبائل اٹھایا یا فون اٹھایا یا کو بلانے کے لیے کسی کو پیغام بھیجنے ہی والا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں دیکھوں کہ میرا رب جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو رزق دیتا ہوں، میں دیکھوں کہ جس کی تینوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اس کو رزق کیسے ملتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو فون نہیں کیا، کسی کو بلایا نہیں، کسی کی طرح پیغام نہیں بھیجا، میں بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ جس کی تینوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، جو چلنے کے قابل نہیں، جو زخمی ہے، تکلیف کی وجہ سے کرہ رہا ہے، میں اب دیکھتا ہوں کہ میرا مالک اس کو رزق کیسے دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹھ گیا، وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ شام آ گئی، مگر اس کو کوئی کھانے کے لیے رزق نہ ملا۔ میں نے بھی نہ ڈالا، شام سے آدھی رات آ گئی، میں بھی فیکٹری میں رہا، میں نے دیکھا کہ اس کو کچھ چیز نہ ملی۔ وہ تکلیف کی وجہ سے یعنی کہ اب تو بھوک کی وجہ سے اس کی اور زیادہ تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ جب اور زیادہ اضافہ ہو گیا تو پھر کہتے ہیں کہ رات پوری گزر گئی، صبح کی طلوع ہونے تک کوئی شخص کوئی ایسی چیز اس کو رزق دینے نہ آئی، میں نے بھی نہ دیا۔ میں نے کہا کہ جس کی یہ مخلوق ہے اسے وہ خود دے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے رزق دیتا ہے۔ میں نے دل میں میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ رزق کیسے دیا جاتا ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، میں نے دیکھا کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو ایک کتا آیا، کتا آ کے اس نے اپنے منہ میں یعنی کہ روٹی ڈالی ہوئی تھی، جو بھی چیز گوشت ڈالا ہوا تھا، وہ گوشت لے کے اپنے منہ میں اس کتے کے منہ میں دینے لگا۔ جب وہ اس کتے کے منہ میں دینے لگا تو اس کتے کا جو ہے وہ جبڑا جو ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، اس سے وہ بھی چبایا نہیں گیا۔ کہتا ہے میں اور زیادہ حیران ہوا، میں اب دیکھتا ہوں کہ مالک اب تو یہ چبانے کے قابل بھی نہیں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کھائے۔ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، جو کتا گوشت کا ٹکڑا لے کے آیا تھا اسی گوشت کو اٹھایا، اس کتے نے اٹھانے کے بعد اس گوشت کو چبا کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ چبانے کے بعد چبایا گوشت اس نے اپنے حلق میں اتار لیا، اور پھر حلق میں اتارنے کے بعد پھر وہ کتا گیا، اس کتے نے اپنی پونچھ کے ذریعے اپنی پونچھ کو گلا کیا اور اس کے منہ میں لگایا، اور پھر لگانے کے بعد اس کی پیاس بجھ۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے نے میں جب دیکھا کہ اللہ نے کیسے اس کتے کو بھی رزق دیا ہے، کہتے ہیں میری دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے سب کچھ اپنے بھائی کے حوالے کیا اور میں دین کے راستے پہ نکل گیا کہ جو مالک کتے کو رزق دے سکتا ہے، جس کے تینوں پاؤں ٹوٹ جائیں، جبڑا ٹوٹ جائے، اس کو رزق دے سکتا ہے، مالک مجھے بھی دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، ایک لمحہ ایک کیفیت ایسی بھی آئی کہ میں نے سارا کچھ تارے کے دنیا ہو کر لوگ میرے مرید ہونا شروع ہو گئے، لوگوں نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کر لی، میں اللہ کا کامل ولی بن گیا۔ اور پھر وہ کتے والی بات میری ہر وقت ذہن میں رہتی کہ اللہ کیسے رزق دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اکثر لوگوں کو یہ سنایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، ایک دن میں نے یہی واقعہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا۔ یہ ان کے دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ حضور ایک کتے کی وجہ سے میری زندگی بدلی ہے، ایک کتے کی وجہ سے میری زندگی بدلی ہے، میں اس رستے کا مسافر بن گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کتے سے کیا سیکھا؟ کہتے میں نے کتے سے یہ سیکھا کہ اگر اللہ پر توکل ہو تو رب گھر بیٹھے بٹھائے رزق دیتا ہے۔ تو مولانا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو نے کتے سے یہ سیکھا،
اور اس کتے سے کچھ نہ سیکھا جو کتا باہر سے گیا گوشت کا ٹکڑا لا کے اپنے بھائی کی مدد کی. کاش تو اپنے اسی کام میں رہتا اور دوسروں کی مدد کرتا, یہ اس کتے سے بھی زیادہ افضل کام تھا. یعنی کہ گویا کہ یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.